محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار رؤوف الرحیم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خطیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کی برکتیں سعادتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں سے 10ویں سپارے کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن کے ساتھ ہو، فاثبتوا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور آگے فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فرمایا کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی ہے ہی اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، نجات بھی اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، سکون بھی اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ دنیا کی جو بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، خوبصورتی ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک عارضی سکون ہے۔ بندے کی آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، یہ ایک عارضی ہے۔ دائمی جو سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا خبردار، ہم نے سکون صرف اور صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر کرتے ہیں تو پوری توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خیالات آتے ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، ہمارے جو گھریلو پریشانی ہیں، وہ نماز کے اندر خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادات کرنی ہے، یہ اصل مقصد یہی ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ بندہ پڑھائے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، خوف خدا ڈر ہو، اور اللہ کی رضا شامل حال ہو، تو پھر جو ہے وہ بندہ نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن اتنے معاملات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے کچھ
پھنسا ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ استغفار کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا، علماء نے، صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ پھر اس کو نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، خشوع اور خضوع، یعنی کہ پھر توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ استغفار فرماتے تھے۔ آپ ایوری ڈے 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، استغفار کریں۔ تو جب بندہ استغفار کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نیک کام کرنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے میرے دوستو، زندگی ویسے ہی بڑی مختصر ہے، آپ دیکھتے ہیں سارے معاملات کو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا، خدا کا ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اسی سے پوچھا جائے گا، بھائی تجھ کو میں نے 50 سال زندگی دی، 60 سال زندگی دی، 70 سال دی، کتنی دیر بندہ زندہ جو ہے وہ رہ لے؟ 80 سال، 100 سال، اخیر جو ہے وہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے بڑے خوش قسمت وہ مسلمان ہیں جو زندگی کے اندر ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو معافی بھی اسے ملتی ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا جو ہے وہ ذکر کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، بس آخری حدیث پاک کے پھر ٹائم بالکل مختصر ہوتا ہے، پھر آگے عصر کا ٹائم جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مختصر سی جو ہے وہ نماز پڑھیں، تاکہ عصر کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے ہم بقیہ نماز بھی جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ آخری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ راوی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جو مسلمان باوضو ہو کر رات کو اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اور نیند آنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیند آنے سے پہلے پہلے وہ خدا کا ذکر، اور اسی حالت میں اسے نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ رات کے کسی بھی پہر اس کی آنکھ کھل جائے، کسی بھی پہر وہ اٹھ جائے نا، تو حضور نے فرمایا وہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے، جو بھی مانگے۔ یعنی کہ رات کو سونے جائیں نا آپ بستر کے اوپر، تو پہلے وضو کرنا ہے، اور پھر سوتے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، فرمایا جو بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا یا اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، ٹھیک، تو رات کے کسی بھی پہر اسے جاگ آ جائے، آنکھ کھل جائے، تو فرمایا جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خدا کے ذکر کی برکت ہے زندگی دی، تو انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔